اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 سے 64 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جیسے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ سورہ طٰہٰ میں زیادہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا، لیکن زیادہ واقعہ ان کا ہے. اور دیگر مقاصد کے علاوہ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ دعوت حق کے سلسلے میں انہیں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں مخالفین سے، ایذائیں پہنچ رہی ہیں، تو یہ کوئی انہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا بلکہ ان سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو جس طرح انہوں نے اس رستے میں ثابت قدمی دکھائی تو یعنی آپ کو بھی ثابت قدمی دکھانی چاہیے، اور جیسے ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دی تو مسلمانوں کو بھی قربانیاں دینی چاہیے. تو یہ مقصد ہے اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کے یعنی اس صورت کی ہم آپ کے سامنے تفسیر بھی کر رہے ہیں. تو پیچھے بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کا منصب ملنے کے بعد اللہ کے حکم سے دونوں بھائی فرعون کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو دعوت دی. جب دعوت دی تو فرعون نے الٹا سوال کیا فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ یعنی جس رب کی اطاعت کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ رب کون ہے؟ یعنی وہ اپنے خیال میں تو خود ہی رب تھا، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا یا عناد اور ضد کی وجہ سے، لیکن دعوت اس کا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اختصار سے اور بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ کی تعریف کی. اللہ کون ہے، کیا صفات ہیں، وہ باتیں ذکر ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب جو آیات ہیں وہ اسی سلسلے میں ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو بذریعہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں جو ایک نبی کی نبوت کے لیے نشانیاں ضروری ہیں. وہ ساری نشانیاں دکھائیں جن میں سے دو نشانیاں تو نبوت ملنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھیں. ایک لاٹھی کا سانپ بننا
اور ایک ہاتھوں کا سفید ہونا۔ تو اس کے علاوہ اور آیات جیسے کہ سورہ اسراء میں گزر چکا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں، اور یہاں نشانیوں سے مراد ہیں معجزات۔ ان معجزات میں سے 2 تو وہ ہوئے جو آپ کو بتائے، اور باقی 7 جو ہیں ان میں سے کچھ معجزات کون سے ہیں؟ سورہ اعراف میں ان کا بیان ہے کچھ کا، اور ایک کا سورہ یونس میں ذکر ہے۔ تو یہ سارے معجزات مل کر کتنے بن جاتے ہیں؟ 9 معجزات جی۔ تو یہی مراد ہے کہ ہم نے ان کو 9 معجزات دیے، ٹھیک، سب فرعون کو دکھائے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، سب معجزات کو اس نے جھٹلایا، تکذیب کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ نتیجہ نکلا۔ بلکہ الٹا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ معجزات ہیں، موسیٰ جو دکھا رہا ہے نشانیاں، یہ معجزات ہیں، اس بات کا ذکر سورہ نمل میں آئے گا، لیکن اس نے عناد اور ضد کی وجہ سے کہا کہ نہیں، یہ سحر اور جادو ہے، کہ موسیٰ تو جو کچھ دکھا رہا ہے یہ جادو کا کرتب ہے، یہ معجزہ نہیں، حالانکہ حقیقت میں جانتا تھا کہ یہ معجزات ہے، دل سے جانتا تھا۔ تو خیر، اس نے تکذیب کی معجزات کے معجزہ ہونے کی، اور معجزات کو ضد اور عناد کی وجہ سے کس پہ محمول کیا؟ سحر پہ، جادو پہ۔ تو یہی بات معجزات دیکھنے کے بعد فرعون نے کہی، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہا اس نے کیا آپ آئے ہیں تاکہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے بلبوتے پہ اے موسیٰ؟ یعنی یہ اقتدار کی رسہ کشی نظر آتی ہے، یہ نبوت رسالت نہیں، بلکہ آپ سحر اور جادو کے زور سے ہم سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس لیے آئے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ بس مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اقتدار چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تکذیب کے جو اور وجوہات امتوں نے ذکر کیے، اس میں ایک وجہ ہے، ہمیشہ یہ بھی انہوں نے ذکر کی کہ یہ نبی یعنی نبی تو نہیں ہے ان کے خیال میں، لیکن یہ ہم سے اقتدار لینا چاہتا ہے۔ اور حق کو جھٹلانے کی وجوہات میں ہر دور میں ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ آپ دین کی بات کریں گے تو نہ سننے والے ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے، اچھا جی یہ اقتدار چاہتے ہیں، بھئی اقتدار اپنے پاس رکھو، کسی نبی نے اقتدار کی بات نہیں کی جی، تم کو تو رائے ہدایت بتاتا کہ اقتدار تمہارے ہاتھ میں رہے، لیکن رستہ یہ اختیار کرو، اس رستے پہ چلو۔ نبی اور نبی کے جو وارث ہیں وہ تو صرف رستہ بتاتے ہیں، اقتدار کے بھوکے نہیں، یہ نہ اقتدار چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یہی کہتے تھے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ جادو کی وجہ سے، جادو کے زور پر ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں، یعنی ہم سے اقتدار لے لیں، تو لہذا ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کو مانیں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور ایک آپ ہی اس مصر میں جادوگر نہیں، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، جس کی بات ہے، یہاں تو اور بھی لاکھوں کی تعداد میں جادوگر ہیں، تو ہم مقابلہ کریں گے، ہار جیت ہوگی۔ تو آپ نے یعنی کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہر دور میں جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات دیے، تو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن چیزوں کا چرچا اس دور میں ہوا کرتا تھا اور لوگ اس دور میں
ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے تھے تو اللہ نے انہی کے توڑ کو بطور معجزہ انبیاء کرام کو دیا. یعنی ایسی بات نہیں کہ کوئی معجزہ ویسے دے دیا، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے جن چیزوں پر زیادہ لوگ اعتماد کرتے تھے، عجیب و غریب سمجھتے تھے، تو اسی کا توڑ نبی سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اقتدار تو بے شک فرعون کے پاس تھا، لیکن حکومت میں عمل دخل جادوگروں کا بہت زیادہ تھا. وہ جادو کا دور تھا. تو جیسے آج کے دور میں سائنسدان، انجینئر، اس قسم کے طبقہ جو ہے نا وہ حکومت پہ اثر انداز ہوتا ہے، یا حکومت جو ہے ان لوگوں سے مشورے لیتی ہے اپنی ترقی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب اقتدار جادوگروں کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان کے مشورے سے حکومت چلایا کرتے تھے. اس سے بڑا عمل دخل تھا، اور جس چیز کا عمل دخل زیادہ ہو تو لوگ اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں. تو لہذا تعلیم تعلم بھی اس زمانے میں جادو کا ہی زیادہ تھا، جادو ہی کا زیادہ تھا. تو مصر میں لاکھوں جادوگر تھے. تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں، لاٹھی سانپ بنتی ہے، ہاتھ چمکتے ہیں، یا دوسری تیسری نشانیاں، تو یہ جادو ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ جادوگروں کی تو کمی نہیں، ہم مقابلہ کریں گے آپ کا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو اس جیسا جادو ہم بھی لائیں گے. ہمارے ملک میں بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں، لہذا ہم اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے یعنی جھکنے والے نہیں. تو اس لیے اب بات مقابلے کی ہے. تو فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. سو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں اے موسیٰ کہ آپ ہی مقرر کر دیں ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت، ایک ٹائم، ایک تاریخ آپ ہی مقرر کر دیں، اور اس مقررہ تاریخ سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا. آپ کو بھی لازماً میدان میں آنا ہوگا، ہم بھی ضرور اس تاریخ میں میدان میں جائیں گے. تو لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم خلاف کریں گے وقت مقررہ پر آنے میں، نہ آپ اختلاف کریں گے، خلاف کریں گے. جی تو آپ ڈیٹ بھی آپ فکس کریں مقابلے کی، اور یہ کہ جگہ کا انتخاب بھی آپ کریں کہ یہ دنگل کہاں ہوگا، جادوگروں کا دنگل مقابلہ کہاں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کوئی کھلا میدان تجویز کریں. ہم یہ ساری چیز پبلک کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ پبلک بھی دیکھے ہار جیت کا منظر. تو آپ دن بھی مقرر کریں، جگہ بھی مقرر کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا تاخیر اس چیلنج کو قبول کر لیا. اللہ کا نبی ہے، یہ نہیں کہ میں بھائی سے مشورہ کروں گا، میں اپنی ٹیم سے مشورہ کروں گا، نہیں. اللہ کا نبی ہے اور انہیں اپنی کامیابی 100% یقینی معلوم ہے. تو اس لیے آپ نے اسی لمحے وقت بھی طے کر دیا، جگہ بھی طے کر دی. آپ نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، ہمارے تمہارے ملنے کی جگہ یوم الزینہ، سالانہ جشن کا دن ہے، سالانہ عید کا دن ہے. تو مصریوں کا ایک سالانہ دن ہوتا تھا جس میں وہ سارے لوگ شہر سے باہر کھلے میدان میں جا کر وہ اپنی عید کہیں یا اپنا میلہ کہیں یا جو بھی آپ کہیں وہ منایا کرتے تھے. ایک تاریخی دن ہوتا تھا سال میں. ہو سکتا ہے کہ وہی فرعون کی تاج پوشی کا دن ہو یا اس کی پیدائش کا دن ہو، کیونکہ پچھلی امتوں میں یا پچھلے قوموں میں ایسے ہی دنوں کو تاریخی دن قرار دیتے تھے. وہ جو تاریخی دن ہے، اور سال کے بعد جو ہم لوگ یعنی آپ لوگ میدان میں نکلتے ہیں عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، تو بس اسی دن مقابلہ ہوگا، اسی دن مقابلہ ہوگا. تو یوم الزینہ
اور وقت کی تعیین یہ ہے کہ ان یحشر الناس الضحی، صرف جادوگر ہی نہ آئے، صرف سرکاری عملہ ہی نہ آئے، بلکہ سب لوگوں کو بھی وہاں اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ بھی حق اور باطل کا مقابلہ دیکھیں، حق اور باطل کی ہار جیت دیکھیں۔ تو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور وقت اس کے لیے ضحیٰ، چاشت کا وقت، چاشت۔ عربی میں چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہونے کے بعد اس میں گرمی پیدا ہو جائے اور اس سے زمین بھی گرم ہو جائے، جس میں اونٹ کے بچے جب باہر نکلیں تو وہ اپنے پاؤں میں ریت کی گرمی محسوس کریں، اس وقت کو چاشت کا وقت کہتا ہے، یعنی ہمارے ٹائم کے لحاظ سے صبح 9-10 بجے کا وقت، صبح 9-10 بجے کا وقت۔ اسی وقت ایک نفل نماز بھی پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکل کے سورج کی دھوپ گرم ہو جائے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، تلک صلاۃ الاوابین، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو دیگر کاموں کا وقت ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں تو ہر لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ تو چاشت کے وقت کون ہے جو گھر میں ہوگا؟ ہاں کسی کی ڈیوٹی ایسی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ گھر سے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا یہ تو خاص اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو بندے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے۔ ویسے ہماری اصطلاح میں تو اوابین کی نماز مغرب کے بعد کے نوافل پہ اس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد 6 نفل یا زیادہ سے زیادہ 20 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں، اس کو ہماری اصطلاح میں اوابین کی نماز کہتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز کا نام صلاۃ الاوابین ہے۔ دراصل کسی نماز کا یہ نام نہیں، اوابین اصل میں کسی نماز کی صفت نہیں، اوابین تو نمازیوں کی صفت ہے۔ اوابین کا معنی رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، تو وہ نمازی ہیں، خود نماز نہیں۔ تو خیر، ضحیٰ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی چاشت کا وقت۔ تو اس وقت سارے کے سارے لوگوں کو باقاعدہ آنے کی دعوت دی جائے۔ ویسے بھی وہ اپنے میلے کے اندر سارے ہی لوگ آیا کرتے تھے سالانہ جشن کے لیے، لیکن یہ کیونکہ خصوصی کام اس میں ہونا، صرف میلہ ویلا نہیں، یہاں تو حق باطل کا مقابلہ ہونا ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی تجویز یہ تھی کہ باقاعدہ سرکاری سطح پر لوگوں کو اس دن میدان میں آنے کی دعوت دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تجویز پیش کر دی، دن بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب معلوم نہیں کہ اس دن کے لیے کتنا ٹائم تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ٹائم متعین ہو گیا۔ متعین ہو گیا تو اب سرکاری سطح پہ تیاریاں شروع ہو گئیں مقابلے کے لیے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی تو سرکاری سطح کیا ہے، وہ تو 2 بھائی ہیں جی، اور وہ تو بالکل ہر وقت مقابلے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ تو بڑی قوت والے کے نمائندے ہیں، انہیں مزید کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ ہاں مصری گورنمنٹ کو البتہ تیاری کی ضرورت تھی، تو لہذا فتولی فرعون موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے بعد پلٹا، اچھا جی آپ چلیں، اب تو بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، آپ بھی اس دن کا انتظار کریں، تیاری کریں، ہم بھی اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو فتولی فرعون موسیٰ علیہ السلام سے پھرا، ہٹا، مجلس برخاست ہو گئی، اور اس نے اس دن کی تیاری کے لیے باقاعدہ پروگرام شروع کر دیا۔ فجمع کیدہ، اس نے اپنی تمام تدبیریں اکٹھی کی، اپنے سرکاری عملے کو حکم دیا، اور پورے ملک مصر میں جو چیدہ اور ماہر جادوگر تھے، یوں تو لاکھوں کی تعداد میں تھے،
لیکن جو انتہائی فن کے ماہر تھے ان کو مقابلے کے لیے یعنی لیٹر بھیج دیے، کارندے بھیج دیے کہ ان کو لاؤ. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ تقریباً 15,000 تھے جو چوٹی کے بڑے پروفیسر ٹائپ کے جی. تو 15,000 اور ویسے تو ماشاءاللہ لاکھوں تھے. تو کم سے کم مقابلے کے لیے 15,000 تو آئے اور بعض مفسرین تو ان کی تعداد لاکھوں میں لکھی ہے جو مقابلے کے لیے آئے تھے. تو اور آئے ہوں گے لیکن مقابلہ انہیں سے کرانا ہوگا. تو وہ سب لوگوں کو وقت بتایا گیا، ان کو لایا گیا اور ان کو لالچ بھی دیا گیا. لیکن قرآن حکیم نے جہاں بیان کیا ہے تو وہ یہ کہ فرعون کے کچھ لالچ دینے سے پہلے ان لالچیوں نے اپنی لالچ کا اظہار کر دیا تھا. اور باطل کی نشانی یہ ہے، باطل کو تو مال ہی چاہیے. وہ پہلے مال کی بات کریں گے پھر کام کی بات کریں گے. اور اہل حق مال کی بات نہیں کرتے، وہ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جس کا کام کرتے ہیں وہ خود رزاق ہے اور رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں. اس لیے بغیر لالچ کے وہ کام کرتے ہیں. بغیر لالچ کے کام کرنا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اور پہلے سے تنخواہ مقرر کر کے بات کرنا یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے، انبیاء کا مشن نہیں. لیکن بدقسمتی سے اب یہ بھی چل گیا ہے، اب یہ بھی چل گیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے کہ کیا دو گے، اور اگر ان کی منشا کے مطابق نہیں کہ میں نہیں کر سکتا تو یہ بڑے نقصان والی بات ہے. تو انہوں نے آتے ہی فرعون سے کہہ دیا تھا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. ابھی مقابلہ نہیں ہوا، ابھی صرف آئے ہیں اور پہلی ملاقات ہوئی. تو پہلی ملاقات میں کہا یہ تو بتائیے سرکار ہمیں کچھ تنخواہ بھی ملے گی، کوئی اجر کوئی مزدوری بھی ملے گی اگر ہم غالب آگے جیت گئے تب؟ کیونکہ ہارنے والوں کو تو کچھ نہیں ملتا نا، ہار گئے اگر تو ظفر آگے کچھ نہیں ملے گا، اگر جیت گئے تو کچھ ملے گا. تو فرعون نے کہا کیوں نہیں ملے گا، اگر جیت جاؤ گے تو تنخواہ نہیں مقرر کروں گا، تجوریاں کھول دوں گا، تنخواہ مقرر نہیں. اگر تم غالب آ گئے تو تجوری کا منہ کھول دوں گا، جتنا چاہو لو. کرپشن چلتی تھی تو وہاں یہ نہیں کہ صرف اتنا دوں گا. کہا انکم لمن المقربین، تم تو پھر میرے خاص بندے ہو گئے. تو خاص بندوں سے لینا دینا کیا ہے بھائی؟ سارا خزانہ آپ کا جتنا لوٹ سکتے لوٹنا. انکم لمن المقربین، دیکھا تم میرے مقرب چہتے قریبی لوگ ہو گئے. تو اس سے تم خود سمجھ لو کہ تمہاری پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کرو. مقربین کو تنخواہ نہیں ملتی، یہ بات. تو خیر انہوں نے یہ طے کیا، فرعون نے ان کو پیشکش کی. تو بالآخر وہ دن آ گیا اور کم سے کم بھی 15,000 جادوگر چیدہ تو آئے مقابلے کے لیے. سماتا، ساری تدبیریں کرنے کے بعد فرعون میدان میں آیا اس تاریخ کو اپنے سارے لاؤ لشکر کو اور اپنے جادوگروں کو لے کر آیا. جب آیا تو مقابلے سے پہلے اللہ کے نبی نے جادوگروں کو بھی دعوت دے دی. اس لیے کہ ہمیشہ آل حق کا شیوا رہا ہے کہ پہلے دعوت دو، دعوت قبول کر لیں تو جھگڑا ختم، دعوت قبول نہیں کریں گے تو پھر ہوگا نا مقابلہ. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جنگوں میں یہی اصول رہا اور یہی صحابہ کرام کو آپ فرماتے بھی رہتے تھے کہ یہ نہیں کہ تم جاؤ اور لڑنا شروع کر دو، سب سے پہلے حریف کو دعوت اسلام دو، دین کی دعوت دو. اگر وہ دین کی دعوت قبول کر لے تو جھگڑا ہی کچھ نہیں، وہ تو ہمارے آپ کے بھائی ہیں.
دعوت نہ قبول کریں تو دوسرے نمبر پہ ان کو تجویز دو کہ وہ ہماری اقتدار کو تسلیم کرے، ہمارے ماتحت رہنا قبول کریں، اور جس کی نشانی یہ ہوگی کہ مقررہ ٹیکس ان کو طے کرنا ہوگا، ہم ان کی جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں مد مقابل قبول نہ کرے تو تیسرے مرحلے میں پھر ان کے ساتھ جنگ ہے، اور جنگ کے اصولوں میں بھی یہ ہے کہ جو لڑ رہا ہے اسی سے لڑنا ہے، جو لڑائی میں شریک نہیں اس کو چھیڑنا بھی نہیں۔ بوڑھوں کو نہیں مارو، عورتوں کو نہیں مارو، بچوں کو نہیں مارو، جی کھیتوں میں کام کرنے والوں کو نہیں مارو، اور اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو کچھ نہ کہو، صرف جو میدان میں ہیں ان سے مقابلہ۔ تو کتنا اچھا طریقہ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ نام ایک کا ہوتا ہے اور لاکھوں پہلے بھون کے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ انصاف، یہ فلانے کو مارنا تھا، فلانا پتنی مرا ہی نہیں مرا لیکن اس کی جگہ کتنے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء ایسا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ صاحب نے کہا فرعون کو تو دعوت دے دی، لیکن ان بیچارے جادوگروں کو تو پتہ ہی نہیں حقیقت کا، یہ تو واقعی کوئی جادوگر سمجھ کے آئے ہیں مقابلے کے لیے، تو پہلے ان کو حقیقت تو بتا دیں۔ دیکھیے ادھر لاکھوں انسان ہوں گے، تماشائی پوری پبلک آئی ہوگی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئی ہوگی، پھر پوری فوج جی، اور پھر اتنے ہزار ہاتھ جادوگر بھی، تو ایک طرف لاکھوں انسان ہیں اور ایک طرف دو بھائی ہیں۔ تو قدرتی طور پر کم تعداد والے بڑی تعداد سے مرعوب ہو جاتے ہیں، یا طاقتور سے کو دیکھ کر اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے وہی بات کی کہ جس کی پشت اللہ کی طاقت ہو وہ کیوں مرعوب ہوگا؟ اس لیے دھڑلے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون جیسے جابر کے سامنے بھی بلا جھجک بات کہی، اور یہاں آج لاکھوں انسانوں کا مجمع ہے، تو فرعون اور اس کے جادوگروں کے سامنے بھی کلمہ حق آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی روب داب ان کا نہیں ہے، ان سے میرا مقابلہ ہونا۔ قال لهم موسیٰ، تو جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، افسوس تم پر، کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو، افسوس تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، یہ مقابلہ اگر میرے ساتھ کرو گے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ ہاں، یہ جادو کا جادو سے مقابلہ نہیں جی، بلکہ یہ تو افتراء علی اللہ ہے۔ اگر اس موقع پہ میرے ساتھ مقابلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ پہ جب انسان جھوٹ باندھتا ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ تو ظلم کے تو کئی درجات ہیں چھوٹے بڑے، لیکن سب سے بڑے پیمانے کا ظلم کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ تو فرمایا نبی کا مقابلہ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، کہ اللہ نے تو اس کو نبی بنایا ہے اور مقابلہ کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں بنایا ہے، یہی مطلب ہے نا، نہیں بنایا ہے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ تو ویلکم، افسوس تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، میرا مقابلہ کر کے اللہ پر جھوٹ مت باندھو، اس لیے کہ باقی جرائم کی سزا میں تاخیر اور مہلت ہو سکتی ہے، لیکن جب نبی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو پھر اس جرم کی سزا کی تاخیر نہیں ہوتی۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم مقابلے پہ آئے تو اللہ فوراً تمہیں ذلیل کر دے گا عذاب بھیج کر۔ تو ہوش کے ناخن لو، مقابلہ کرتے ذرا سوچ سمجھ کے کرو۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ،
اور جس نے اللہ پر افتراء اور جھوٹ گھڑا وہ یقیناً ناکام ہوا. قد خواب، یقیناً وہ ناکام ہے، 100% وہ ناکام ہے. تو دیکھیے کتنی جرأت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للکارا کن کو؟ جادوگروں بلا جھجک کہ تم افتراء کر رہے ہو. اور مفتری علی اللہ کو فوراً سزا ملتی ہے، اور مفتری علی اللہ جو نبی کے مقابلے میں آ کر افتراء کرے وہ یقیناً ناکام ہوتا ہے. تو یہ بات سوچو، پھر آؤ میدان میں. اس جرأت مندانہ خطاب کا اثر جادوگروں پہ ہو گیا کہ یار 2 آدمی ہیں اور کیسی ڈانٹ پلا رہے ہیں ہمیں. معلوم ہوا کہ کوئی بات ہے، بات صرف جادو کی نہیں، یہاں کچھ حقائق ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو جوش دلا رہی ہے، ان کے دلوں سے گھبراہٹ. ورنہ ہم 15,000 کم سے کم، یہ تو ہمیں دیکھتے ہی اور بجائے اس کے کہ ان پہ ہمارا روک پڑے یہ تو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. بھائی تو کچھ ہے، اس کو یہ طریقہ سے دال میں کالا ہے دال میں سفید ہے. موسیٰ علیہ السلام جو کڑک کے ہمیں کہہ رہے ہیں تو کچھ دال میں سفید ہے. ذرا سوچو. اس لیے جب یہ تقریر سنی تو فتنازعوا امرهم بینہم، انہوں نے کہا جی ذرا ہمیں ٹائم دیجیے. آپس میں لڑ پڑے سارے، جادوگر بھی اور حکومتی کارندے بھی، فرعون بھی. بعض نے کہا نہیں اس سے مقابلہ نہیں کرتے، ہو نہ ہو ابھی پکڑ آ جائے، یہ خدا کا سچا نبی ہو اور جیسے یہ کہتا ہے تو یہیں عذاب ہو، مصیبت میں پھنس جائے. نہیں بھائی مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ. کسی نے کہا نہیں یار یہ ایسا ڈراتا ہے کچھ نہیں ہے. بات وہی ہے، اس کے پاس بھی جادو ہے، ہمارے پاس بھی جادو ہے. تو بہرحال کسی نے کہا کہ کرتے ہیں مقابلہ، کسی نے کہا کہ نہیں کرتے. تو آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. پھر کہا یار شور نہ بچاؤ، چلو خاص لوگ آئیں اور اندرون خانہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں. پبلک پھر ہمارا شور ہو جائے گا تو پبلک پہ ہمارا اثر ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کے سامنے یہ چیخ و پکار نہیں کرو، آؤ کسی حال میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، تو انہوں نے پھر پوشیدہ اندرون خانہ بھی ایک میٹنگ کی. اور اندرون خانہ جو میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی یہ لہجے تو ہوا ہوگا نا دونوں طرفوں سے، لیکن بہرحال بات تیز ہی ہوئی کہ نہیں مقابلہ کرنا ہی چاہیے، ورنہ تو یہ ساری پبلک کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے. یہ اتنی مخلوق ہم نے اکٹھی کی ہے، پھر تو ہم ہارے ہی ہارے جی. اگر مقابلہ نہ ہو تو ہم ہارے جی. وہ تو کہہ چکے ہیں تو لوگ تو ان کی طرف ہو جائیں گے. اس لیے نہیں مقابلہ ہونا ہی چاہیے. تو بند کمرے کی میٹنگ میں کیا ہوا؟ فقالوا، کہنے لگے ان ھذان لساحران، یہ ان اصل میں اننا ہے کہ بھائی یہ بے شک للکارے ہمیں، ڈرائیں ہمیں، لیکن یقینی بات یہ کہ یہ دونوں ہیں جادوگر ہیں، نبی نہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تجویز پہلے بھی فرعون کی طرف سے تھی، اب بھی فرعون ہی کی طرف سے ہوگی. ڈرو نہیں، یہ دونوں ہیں جادوگر ہیں. اور تمہیں ان کا مقصد بھی سمجھا دیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ تم سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں. بے دخل کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا اقتدار، تمہارے خزانے، تمہاری قوت ان کے ہاتھ میں آ جائے. اور وہ بھی بسحر، اپنے جادو کے بل بوتے پر. کیونکہ فوج تو ان کے پاس نہیں، پبلک تو ان کے پاس نہیں ہے، صرف جادو کے زور پہ یہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ہمارا ملک ہتھیانا چاہتے ہیں، ہمارے خزانے دینا چاہتے ہیں. اور وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا
ایک اچھا نظام جو چل رہا ہے جی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن جی، اور تمہارے عیش و عشرت اور تمہاری یہ آزادیاں، یہ عریانی، یہ فحاشی جو تم نے مصر میں یہ ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مولوی ہیں، رجت پسند ہیں، یہ 8 گیلریاں بند ہو جائیں گی، فحاشی کے اڈے یہ آئے تو بند ہو جائیں گے، یہ فلاں ناجائز کاروبار جو ہم کر رہے ہیں سب بند ہو جائیں گے، ان کا رستہ روکو. اب تو اپنے یہ کہتے ہیں نا، اپنے کہتے ہیں ان کو نہیں آگے آنے دینا. یہ آئے تو یہ لمبی لمبی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی جی، اور یہ عیش و عشرت کے سامان درآمد برآمد ختم ہو جائے گی ان کی جی. یہ تو سب کو کہیں گے جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، سیمنے بند ہو جائیں گے، اور جتنے تو دیکھو ہم نے جو ایک آزادی کی لہر چلا رکھی ہے مصر میں، موسیٰ اور ہارون اگر اقتدار پہ آ گئے تو یذهب بطریقتکم المثلی، تمہارے اس اچھے تہذیب و تمدن کو، آزادی کی حکومت کو یہ ختم کر دیں گے، یہ پھر پرانے زمانے کی طرف لے جائیں گے. تو ان سے ہوشیار ہو. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ کوئی اللہ کا بندہ آ نہ جائے اور اللہ کا بندہ آ کر خراب چیزوں کو ختم نہ کر دے، اس لیے کہ وہ آ گئے تو ہماری عیش و عشرت میں پابندی ہو جائے گی. تو لہذا ان کے آنے کا رستہ روکنے کے لیے یہ بہت پرانا پروپیگنڈا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اور آج بھی کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں ہمارا تو کتنا اچھا نظام ہے جی، یہ ختم ہو جائے گا، ان کے آنے سے یہ ختم ہو جائے گا. ارے بھائی نہیں ختم ہوگا. صرف چوری، ڈاکے، فراڈ، اسمگلنگ جی، اور عریانی، فحاشی، بدماشی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائے گا کہ آپ اچھی گاڑیاں نہ بناؤ اور ان میں نہ چلو، اچھا مکان نہ بناؤ، اچھا فرنیچر نہ رکھو، اعلیٰ تعلیمی ادارے نہ بناؤ جی. اس پہ کوئی اللہ کا بندہ قدغن نہیں لگاتا. کوئی ترقی کے یہ سارے مواقع ہوتے رہے، لیکن ترقی کی آڑ میں جو خرافات چل رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. اب خرافات کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ سمجھے بات؟ لیکن میں نے کہا یہ اہل حق کو دبانے کے لیے یہ بہت پہلے سے سلسلے چلے آئے. تو فرعون نے بھی یہ کہا نہیں مقابلہ ضرور ہو، اگر موسیٰ آ گیا تو تمہارا یہ نظام بدل کے رکھ دے گا، تمہاری یہ عیش و عشرت نہیں رہے گی. خیر بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہونے کے بعد اکثریت اسی طرف ہوئی کہ مقابلہ ہونا چاہیے، اور جو کہتے تھے نہیں کرتے وہ اقلیت میں ان کی بات نہیں مانی گئی. تو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اختلاف کو چھوڑو اور سارے کے سارے مل کر اپنی تدبیر اکٹھی کرو. مقابلہ کیسے کرنا ہے، جیتنا کیسے ہے، اس پہ بحث کرو. اس بات کو چھوڑو کہ کرتے یا نہیں کرتے، کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے تو اس پہ گفتگو شنید کرو، اس پہ بات چیت کرو. تو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی تمام تدابیر جمع کرو، اور پھر ثُمَّ آتُوا صَفًّا، مقابلے کے لیے بھی صف باندھ کے آؤ، کیونکہ مخالف پر اس کا بھی روب پڑتا ہے، تنظیم کا روب ہوتا ہے جی. تو تنظیم کی شکل میں آؤ، اکا دکا نہیں، پوری صف بندی کے ساتھ آؤ. تو ان دو آدمیوں پر ویسے ہی تمہاری صف بندی کا روب ہو جائے گا. پورے یونیفارم میں آؤ، اکٹھے آؤ، صفوں میں آؤ، ترتیب سے آؤ، کیونکہ یہ بھی جیتنے کا ایک حربہ ہے. ثم آتوا صفا، اور پھر وقد افلح اليوم من استعلا، جو
آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اس میں کامیابی کے لیے بھرپور طریقے سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے، بھرپور طریقے سے، اس لیے کہ جو آج کامیاب ہو گیا وہی بلند و بالا ہے، جیت اسی کی ہے۔ بہرحال وہ بند کمرے کی میٹنگ میں طے کیا ہو گیا کہ بہرحال مقابلہ کرنا ہے، اور جو باہر خلفشار ہوا تھا اس کو ختم کر دیا۔ بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے ہیں، جی تو وہ بات ختم ہوگی، اب طے ہو گیا کہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پوری تیاری سے اور صف بندی سے یہ لوگ اب میدان میں آئے۔ جب میدان میں آئے تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کی بات ہو رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ یا تو آپ اپنے ہتھیار ڈالیے، اپنا کرتب دکھائیے، اپنے جادو کا مظاہرہ کیجئے، یعنی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ڈالیے، جو بھی سامان لائیں وہ ڈالیے میدان میں۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ایسا نہیں کرتے تو ہم پہلے اپنا تماشا دکھائیں۔ تو بہرحال یہ بات انہوں نے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ پہل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہل کیجئے، نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں اجازت دیجیے ہم پہل کریں۔ تو ان کی پیشکش کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم ہی کر لو، تم ہی اپنا سامان پہلے میدان میں ڈال کے تم ہی اپنا تماشا پہلے دکھا دو بھائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو تو حرام ہے جی، بلکہ کبھی جادو کفر بھی ہوتا ہے، ہاں جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ان کو ایک کفر کا کام کرنے کا کہا کہ تم کرو؟ دراصل یہ کفر کا کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، کفر کے کام کو فیل اور ناکام بنانے کے لیے کہا تھا کہ ابھی اس کی ایسی کی تیسی میں کر دوں گا، تم کرو۔ ہاں ابھی میں اس کی خبر لیتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم کرو تو میں تماشا دیکھوں گا، وہ بات نہیں ہے۔ یہاں ان کو پہلے کرنے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھ لینا اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا کہنا ہے، یعنی یہ کسی خوشی کے موقع پر دلچسپی کے لیے کہنا نہیں ہے کہ جو لا جائے۔ تو خیر بہرحال کا تم ڈالو۔ تو فَإِذَا حِبَالٌ وَعِصِيُّهُمْ، انہوں نے پھر جو سامان لائے تھے دکھانے کے لیے، جادو دکھانے کے لیے، وہ ان سب نے، وہ تو ہزاروں تھے، ہر ہزاروں میں سے ہر ایک کے پاس ڈھیروں سامان تھا، تو ہر جادوگر نے اس بڑے میدان میں جس میں لاکھوں لوگ ہوتے تھے اپنا اپنا سامان ڈالا۔ کچھ رسیاں لائے تھے، کچھ لاٹھیاں لائے تھے، ان کو پتہ چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہے جس سے سانپ بنتا ہے، تو وہ بھی اس کے مقابلے میں لاٹھیاں بھی لائے تھے، مزید بڑا رسیاں بھی لائے تھے، کچھ اور بھی لائے ہوں گے۔ تو بہرحال سب نے پھینک دیے میدان میں، پھینک دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں، آپ کی قوت خیالیہ میں، جادو سے انہوں نے ان چیزوں کو سانپ بنا دیا تھا۔ قوت خیالیہ پر ایک ایسا اثر کیا کہ لاٹھی لاٹھی تھی، رسی رسی تھی، ہر چیز جیسی تھی ایسی ہی تھی، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں اور ان کے خیالات پر ایک اپنے علم سے ایسا اثر ڈالا کہ ان کو وہ سانپ چلتے چلتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ان کو بھی نظر آ رہے تھے کہ سانپ ہے، لیکن حقیقت نہیں بدلی، اس لیے کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جادو سے حقیقت، اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقت بھی بدل جاتی ہے، لیکن بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، صرف دیکھنے والے کی آنکھ پر اور اس کے خیال پر جادو سے ایسا اثر کر دیتے ہیں اپنے علم سے کہ ان کو وہ چیزیں بدلی بھی نظر آتی۔ تو
ان جادوگروں کا یہ تو جادو یقیناً ایسا تھا کہ اس میں حقیقت نہیں بدلی تھی، رسی سانپ نہیں بنی، لاٹھی سانپ نہیں بنی۔ اس طرح فرماتا ہے کہ یخیل الیہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تخیل میں اور سارے ناظرین کے تخیل میں اپنے جادو سے یہ دکھایا انہا تسعی، کہ وہ لاٹھیاں رسیاں دوڑ رہی ہیں، سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ وہی تھیں جو تھیں۔ جب پورے میدان میں سانپ دوڑتے نظر آئے، رسیاں دوڑتی ہوں تو وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی نا، بھر دیا پورا میدان۔ تو انسان میں ایک موذی چیز سے فطرتاً خطرہ ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے نا فطری، وہ تو نبی کو بھی ہو سکتا ہے، ولی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف عقلی، وہ اللہ کے بندوں کو ایسی چیزوں سے خوف نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے والے اللہ ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، تو اللہ کے بندے ان چیزوں سے عقلی طور پہ نہیں ڈرتے، لیکن انسان ہونے کے ناطے طبی اور مزاج کے لحاظ سے تو موذی چیز دیکھ کے تھوڑا سا خوف ہوتا ہے۔ خود اپنی لاٹھی جب سانپ بنی تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹ گئے تھے، تو اللہ سے فرمایا مت ڈرے، اس کو ہاتھ ڈالے، اور ہاتھ ڈالا تو بھی جبڑے پکڑ لیے، ڈس نہ لیے، لیکن ڈالا تو لاٹھی بن گئی۔ تو خیر یہاں بھی ایسا تھا کہ طبی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک اندیشہ ہوا، اوہ یہ تو پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے اور میرے پاس تو ایک ہی سانپ۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف اور اندیشہ کہ میری ایک لاٹھی پورے میدان کا کیا کرے گی، یہ تو پورا میدان بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ مت ڈر، مت ڈریے، اور اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ بلند و بالا ہیں، آپ کی جیت ہے، آپ جیتیں گے، آپ بالکل بے خوف رہیں، بے شک جو کچھ ہے سو ہے۔ اچھا پہلے تو تسلی دے دی کہ ڈرے نہیں اور جیت آپ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ اپنا تماشا دکھائیں، ہاں اب معجزہ دکھائیں، وہ تو تماشا تھا، وہ جادو تھا، اب حقیقت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقتاً سانپ بنتی تھی، یہاں انقلاب حقیقت کا ہوتا تھا، یہاں جادو نہیں کہ لوگوں کو کچھ نظر آئے اور کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ایسی بات نہیں، یہ لاٹھی واقعی سانپ ہوتی تھی اور سانپ کا کام کرتی تھی، وہ لاٹھیاں نظر میں سانپ ہوتی تھی لاٹھیاں۔ تو اللہ کا حکم ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نا اب عصا، آپ ڈالیے، یہ اللہ کا حکم ہے، جادوگر نے نہیں کہا کہ اب آپ دکھائیے، وہ تو خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے میدان بھر دیا اور ان کی تو ضرورت نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کی جی، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ پہلے تو یہ آپ ڈرے نہیں اور جیت آپ کی ہے، اور یہ کہ جیتنے کے لیے ابھی جو آپ کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، وہ جو کوئی طور پہ آپ نے ڈالی تھی، اب اس کو یہاں بھی ڈالیے میدان میں، کیا ہوگا یا اللہ میری ایک لاٹھی سے کیا ہوگا، ایک ہی سانپ بن جائے گا، پر یہاں تو لاکھوں سانپ ہیں۔ کہا نہیں تو ڈال، تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کرتب دکھایا ہے نا، تیری ایک لاٹھی سب کو ایک پھونکار میں نگل لے گی۔ لاٹھی نہیں ویکیوم ہے، لاٹھی نہیں ہے، ہاں تو اتنا بڑا میدان پتہ نہیں کتنا مربع، ہاں یعنی گزوں کا فٹوں کا یا میلوں کا ہوگا، تو وہ بھرا ہوا ہے سانپوں سے، کہ بس آپ ڈالیے، پھر دیکھیے تماشا کہ بالکل صفایا کرتی ہے نہیں، جھاڑو پھیرتی ہے کہ نہیں آپ کی لاٹھی،
تو تلقف ما صنعوا، جو کچھ ان جادوگروں نے کیا ہے نا، صنعت دکھائی ہے، کاریگری دکھائی ہے، کرتب دکھایا ہے، یہ سب کو نگل لے گی آپ کی لاٹھی۔ کیوں؟ انما صنعوا کید الساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ جادوگر کا مکر ہے، کرتب ہے، اور آپ کے پاس حقیقت ہے، معجزہ ہے۔ جادو معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی ایک لاٹھی کچھ نہیں چھوڑے گی۔ اور ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر نبی کے مقابلے میں جہاں بھی آئے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لا یفلح الساحر، جادوگر نہیں کامیاب ہوگا، حیث اتی، جہاں بھی آئے، لیکن جہاں سے مراد ہے نبی کا مقابلہ صاحب۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ ہمارے مقابلے میں بھی وہ بات نہیں، سر نبی کے مقابلے میں کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا نام لے کے لاٹھی ڈالی تو وہ فوراً چھوٹی سی ڈالی لاٹھی اژدہا بن گئی، اژدہا، کیونکہ بڑے بڑے اژدہا بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ جتنا اژدہا یہ تو نہیں دیکھا ہوگا، اور اگر بڑے بڑے بھی دیکھے ہوں گے، پر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جتنا بڑا اژدہا بنی یہ تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اژدہا بنی اور ایک منہ کھولا اور ایک پھونک ماری اور ساری رسیاں اور لاٹھیاں اس کے منہ میں آئیں، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، وہ لاٹھی اتنی ہی تھی، بڑی بھی نہیں، کہاں گئی وہ ساری لاٹھیاں رسیاں اللہ جانتا ہے، ختم ہو گیا، میدان صاف ہو گیا، اور جادوگر ہکے بکے ہو گئے، ہو کیا گیا، ہو کیا گیا، اس لیے کہ فن والا فن کو جانتا ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی، فوراً کھل گئی، اسی وقت کھل گئی، یار یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو ہوتا جی 19-20 کا فرق ہوتا نا، اگر موسیٰ جیت بھی جاتے جی تو 19-20 کا ہی فرق ہوتا، لیکن یہاں تو فرق کیا ہے ہی کچھ نہیں، میدان صاف ہے۔ یہ یقیناً جادو نہیں، یہ جو موسیٰ نے پہلے کہا تھا بات وہ ہے۔ اب دیر نہیں لگانی، اب اگر دیر لگاؤ گے پٹ جاؤ گے اوپر سے، کیونکہ تم کو کہا تھا مقابلہ نہیں کرو ورنہ پٹ جاؤ گے جی، اس لیے پٹنے سے پہلے ہی جھک جاؤ، پٹنے سے پہلے ہی جھک جاؤ اور حقیقت کو تسلیم کر لو، موسیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر لو، مسلمان بن جاؤ، ورنہ خیر نہیں ہوگی۔ جو انہوں نے پہلے کہا تھا نا، چیلنج کیا تھا، ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، کر گئے ہیں تو اب دیر نہیں لگانی توبہ کرنے میں۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اسی وقت فوراً سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہو گئے جی، اور زبانوں سے اس کا اقرار کیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ یہ وضاحت اس لیے کی، اگر ویسے کہتے ہم رب پہ ایمان لائے تو فرعون خوش ہوتا، ہاں دیکھا نا، اس لیے کہتا تھا میں بڑا رب ہوں نا، تو پھر شبہ ہوتا کہ اسی پہ ایمان لائے، اس لیے وضاحت کی کہ نہیں، اس پہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کا رب وہی رب ہے حقیقی، اس پہ ہم ایمان لائے۔ ایمان کا اعلان کر دیا انہوں نے ایک دم، اس لیے کہ حقیقت کھل گئی۔ تلقف، لقف کہتے ہیں نگلنے کو۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن وقاف والمنافق لقاف۔ المؤمن وقاف، مومن اپنی مومنانہ زندگی میں ہر جگہ سٹاپ کرتا ہے، کھاؤں یا نہ کھاؤں، لوں یا نہ لوں، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ہر جگہ رک جاتا ہے اور تحقیق کرتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، لوں نہ لوں۔ اور کہا والمنافق لقاف، اور منافق جو ہوتا ہے وہ تو نگلتا رہتا ہے، جیسا ہو جہاں سے ہو جی آنا چاہیے،
یہ نہیں پوچھتا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، وہ لقاف ہے، ہر طرف سے نکلتا ہے۔ مومن وقاف ہے، سوچتا ہے چیز کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے، میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن آج حال ہمارا بھی ایسے ہی ہے کچھ، کہ مومن وقاف ہوا کرتے تھے اور ہم اب کم وقاف، آہستہ آہستہ کم وقاف ہوتے جا رہے ہیں، اور لقافی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت شیخ کے بتائے ہوئے مومن بنے اور ہم وقاف ہو، سوچ سمجھ کے کام کریں، جی سوچ سمجھ کے کام کریں۔ تو ہر حال جیت کس کی ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حق کی جیت ہو گئی، اور ایسی جیت ہوئی کہ مقابلہ والے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیمپ کے لوگ ہو گئے، سب سر و سجود ہوئے، سب نے اعلان کر دیا حقیقت کا۔ تو اب تو ظاہر بات ہے فرعون کے لیے تو بڑی شرمندگی اور بڑی مصیبت ہوئی کہ جو کرنا چاہتا تھا اور جو اشتعال پیدا کرنا چاہتا تھا پبلک میں، وہ اشتعال نہ ہوا، اب اشتعال تو اس کے خلاف ہوا، اور کئی لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، اور پھر اتنے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے اس مجمع میں۔ تو لوگ اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے بھی یہ تھے کہ ایک دفعہ حق کا اظہار پبلک میں ہو تاکہ لوگ سوچیں، بات کو سوچیں۔ تو بہرحال فرعون کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پبلک میں ان کو ناکام کروں گا، اور ہوا یہ کہ پبلک میں وہ کامیاب ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ جی اب جھنجھلا کر، جیسا کہ اس طبقے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طبقے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس دلائل تو ہوتے ہیں بد مقابل کو خاموش کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو جب دلائل میں ہار جاتے ہیں اس قسم کے لوگ، تو اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں، دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، سزا دینے پہ اتر آتے ہیں۔ تو اب جب فرعون نے دیکھا کہ میرا وہ طریقہ تو کامیاب نہ ہوا، الٹا جی خراب ہو گیا، اب اس نے وہی اوچھے ہتھ کنڈوں کا اظہار کیا، اور کیا کہا؟ ان جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا جو اب وہ مومن صادق تھے اور ایمان ان کی دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا، اگرچہ ان کے ایمان لانے اور حقیقت کھلنے پہ چند لمحے ہی گزرے تھے، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہوگی، نہ اس کا پر ٹائم ہوگا، جی ابھی میدان کی بات ہے، ابھی ناکام ہوئے اور ادھر سے ایمان لا کر کامیاب ہو گئے، آمنا کا نعرہ لگایا، اتنی سی بات ہے۔ اور ابھی سے فرعون کی طرف سے ان کو کیا پیغام ملا؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اچھا تم موسیٰ پہ ایمان لائے میری اجازت سے پہلے، مہمان تو تم میرے تھے، مختلف شہروں سے سرکاری خرچے پہ تم آئے تھے اور سرکاری مہمان خانے کے مہمان رہے، اور تمہیں میں نے سرکاری سطح پہ ڈشیں کھلائیں، جی اعزاز کیا، اور اپنے قریبی ہونے کا وعدہ بھی کیا کہ جیتو گے تو ہاں، اور اتنے بے وفا نکلے، اتنی بے وفا، ایک دم ہی تم پھر گئے اور اس کی گود میں چلے گئے۔ ہاں اب پتہ چلا جناب، یہ ملی بھگت تھی، یہ مقابلہ نہیں تھا، نورا کشتی تھی۔ نورا کشتی جانتے ہیں؟ کیوں جانے؟ نہیں جانے تو اچھا ہے۔ یہ روز روز جو ہمارے حکمران جو ہیں، کبھی ایک دوسرے سے بگڑتے ہیں، کبھی پھر بلا لیتے ہیں، جی قوم کے سامنے اور باتیں ہوتی ہیں، اندر جا کے اور ہوتی ہیں، تو اس کو اسی کا نام نورا کشتی ہوتا ہے۔ کبھی ساتھ مل گئے، کبھی الگ ہو گئے، کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات کر دی، کبھی موافق بات کر دی، تو یہ ساری چیزیں وہ کرسی شریف کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ ملتی ہے تو بڑی بڑی باتیں بھی ہضم کر جاتے ہیں، اور وہ نہیں ملتی تو چھوٹی سی بات کا بتنگڑا بنا لیتے ہیں۔ تو خیر اس نے یہی کہا کہ یہ نورا کشتی تھی،
یا اس کو آپ ملی بھگت کہیں، تو میری اجازت سے پہلے اب پتہ چلا جناب، انَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ موسیٰ تمہارا وڈیرا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا چیف ہے، اسی لیے تو تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ اب پتہ چلا یہ تمہارا استاد الاستاد ہے، تم نے بھی جادو اسی سے سیکھا ہے، اسی لیے آج اس کے احترام میں وہ زور نہیں دکھایا جو تمہیں دکھانا چاہیے تھا۔ حرام خورو، 15,000 تم تھے، وہ ایک اکیلا تھا تو اس کے مقابلے میں کوئی، تو اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي، یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں بھی جادو سکھایا، لیکن اب تمہیں پتہ چل جائے گا، اس کی شاگردگی کا مزہ چکھو گے، لیکن استاد صاحب کو پھر بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ پتہ تھا نا استاد کو چھوڑوں گا ہاں تو پھر تو خیر ہی نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، یہ کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ پہ ایمان نہیں لاتا، اس قسم کی باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جیسے کہ جادوگروں سے کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر سے پتہ تھا، اور صرف کرسی جو ہے نا یہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اندر کچھ بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ اچھا میں آپ کو مان لوں تو میرا اقتدار بچا رہے گا۔ بالکل، مجھے تیرے اقتدار سے کیا واسطہ بھائی، میں تو حاضر ہوں، رستہ بتاتا ہوں، ایسا نظام چلا، ایسا چل، مجھے تیری اقتدار تیری پاس رہے، حکومت تیری پاس رہے۔ اور جی کب تک رہوں گا، اور تو جتنا جی چاہتا ہے رہے، میں دعا کروں گا لمبی عمر کی، صرف مسلمان ہو جا، اقتدار تیرے پاس، لمبی عمر تجھے ملے گی۔ تو اس قسم کی چیزیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں نا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مائل کچھ ہو رہا تھا، لیکن کہا اچھا میں وزیر اعظم صاحب سے ذرا مشورہ کر لوں۔ حامان وزیر اعظم صاحب، تو وزیر اعظم صاحب نے ڈبو دیا، اس سے جب مشورہ کیا، آپ بھی بڑے عجیب ہیں، اب تک ہم آپ کو رب کہتے رہے ہیں، اب آپ کو بندہ کہیں گے، اب تک لوگ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اب آپ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، یہ ہو سکتی ہے؟ پہلے مجھے ذبح کر دیں، میں تو کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آج تک آپ کو سجدہ کرتا رہوں اور آج آپ کو کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے دیکھوں، میں تو برداشت نہیں کرتا۔ تو ایسی ویسی کر کے اس کو کھڑا کر دو۔ تو یہ جو چمچے ہوتے ہیں نا وزیر، یہ بھی نیا ڈبو دیتے ہیں صاحب اقتدار کی۔ حکمرانوں کی کامیابی یا ناکامی کا بھی دار و مدار ان پہ ہوتا ہے، کسی کو اچھا مل جائے خیر، اور کسی کو ایسے ہی مل جائے یہ ڈبو کے رکھتے ہیں، نہیں حضور، نہیں جناب، نہیں جناب، نہیں حضور، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرتے 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 حسنی مبارک کہاں گیا۔ یہ بات تو اس نے کہتے ہیں ڈبویا حامان، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ اب اس میدان بھی میں ان کو کچھ نہیں کہتا، جادوگروں پہ تل پڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، ابھی تمہاری شامت آئے گی تو میں یہ سزا دوں گا، ان کو کچھ نہیں کہتا۔ تو سنو، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، اس کی پاداش میں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ سے بایاں پاؤں کاٹوں گا۔ اتنا ہی نہیں، لنگڑے لولے کر کے چھوڑوں گا، اتنا نہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذِّ النَّخْلِ، پھر تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکاؤں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا کھجور کے، تاکہ دنیا کے سامنے تم باعث عبرت بنو کہ جو ایسا کرتے اس کو یہ سزا ملتی ہے، اور تم جان لو گے اینا اشد عذاب وابقا، کہ ہم میں سے
کون زیادہ سزا دینے والا ہے اور کس کا اقتدار پائیدار ہے، کون زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، پتہ چل جائے گا۔ یعنی ہم ہی زیادہ صاحب اقتدار ہیں اور دیر تک اقتدار رہے گا، اور یہ کہ ہم سب سخت سنگین سزا دینے والے ہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ بھی مومن تھے، وہ بھی مومن تھے، اور ان کے دل میں ایمان اتر گیا تھا۔ تو ایک ایمان جب دل میں اترتا ہے تو اس کی بشاشت، اس کی حلاوت، اس کی لذت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز لذیذ نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری طرح اوپر سے بات ہو تو پھر دولت کی جھنکار بھی ادھر ادھر کر دیتی ہے اور تلوار کی جھنکار بھی ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ یعنی خوف کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، لالچ کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، ڈھیلے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایسے مومن ہوتے ہیں نہ ان کو لالچ زیادہ حد سے ہٹا سکتی ہے، نہ کسی کا خوف دلا۔ تو اتنی سخت سزا کا اعلان کرنے کے باوجود وہ اللہ کے صحیح مومن بندوں نے ترکی بترکی جواب دیا فرعون کو۔ کہا وہ وقت چلے گئے جب تجھ سے ڈرا کرتے تھے، یا جب تجھ سے کہا تھا کہ کیا دو گے اگر مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ اب لے دے کی بات نہیں ہے، وہ وقت چلا گیا۔ لن نُصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ہوش کے کان سے سن لے اے فرعون کہ ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس حقیقت پر جو ہمارے پاس واضح نشانی کی صورت میں آ چکی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں تیرا کوئی مقام نہیں، تیری کوئی ویلیو نہیں جی، ہم بالکل تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تجھے اختیار نہیں کریں گے ان حقائق اور دلائل پر جو اس وقت ہمارے سامنے آ گئے۔ اتنی بڑی دلیل، اتنی سی لاٹھی نے میدان صاف کر دیا، یہ کوئی جادو تھا کیا؟ تو سمجھتا ہوگا۔ اور والذی فطرنا، ہمیں تو اللہ کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا۔ اس کی قوت کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا۔ ہم تو تجھے قوت والا سمجھتے تھے، آج معلوم ہوا کہ قوتوں والا تو کوئی اور ہے جی۔ تو اس ذات پر بھی ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آج پتہ چلا کہ ہمارا خالق تو کوئی اور ہے اور بڑا طاقتور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دلیل آئی اس پر بھی تجھے ترجیح نہیں دیتے، اور اپنے خالق کے مقابلے میں بھی تیری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ باقی جہاں تک بات دھمکی کیا کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو تیرے ہاتھ روکے کس نے؟ کر فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے جو تو کرتا ہے، ہم تیار ہیں۔ ہاتھ کاٹتا ہے، پاؤں کاٹتا ہے، سر کاٹتا ہے، قیمہ بناتا ہے، جو کرتا ہے وہ کر، ہم اس کے لیے تیار ہیں جی۔ کتنا کرے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو اس دنیا کی زندگی کا ہی تو فیصلہ کر لے گا نا، اور تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو ہماری ہمیں شہید کر کے ختم کر دے گا نا، اور تو کیا کرے گا؟ یہ کرتا ہے تو کر۔ اور ہم برملا کہتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لا چکے ہیں جی، اور ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ ہم اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہیں جی، اور ساری پچھلی غلطیاں بھی معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کر کے اس میدان میں اللہ کے سچے نبی کے مقابلے میں لایا، اور اس کے مقابلے میں جادو کرنے پہ تو نے جو مجبور کیا، اس جرم کے بارے میں بھی ہم شہادت قبول کر کے اللہ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہماری آنکھیں بند تھیں جی، تو یہ گناہ بھی معاف کرے، اس سے پہلے اللہ معاف کرے جی۔
اور باقی کا تو نے یہ کہا کہ پتہ چلے گا کہ ہم میں سے سخت سزا کون دیتا ہے اور ہم میں کون زیادہ پائیدار ہے. تو سن، واللہ خیر وابقا، تیرے بھی گنے ہوئے دن ہیں، اللہ ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی حکومت پائیدار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تیری 100 سال ہو، 200 سال ہو، 400 سال ہو، ایک نہ ایک دن یہ اقتدار ختم ہو جائے گا. اور اللہ بہتر ہے اور پائیدار حکومت تو اللہ کی ہے جس پہ ہم ایمان لاتے. سحر ایک باقاعدہ علم ہے جو تعلیم اور تعلم سے حاصل ہوتا ہے. جیسے باقی علم سیکھنے سے آتے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے جو باقاعدہ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اور پہلے سپارے میں اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہیں. کسی زمانے میں اللہ نے 2 فرشتے بھی بھیجے تھے یہ علم دے کر، جبکہ بنی اسرائیل میں جادو کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا تھا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتے بھیجے تھے عراق میں. تو وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ علم مت سیکھو، یہ نقصان دہ ہے، غیر مفید ہے، مضر ہے. اس کے بجائے اللہ کی کتاب کا علم سیکھو جو مفید ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ان کو مجبور نہیں آپ ضرور سکھائیں تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس ہے لیکن ہم تمہیں بتا دیں کہ ہے یہ زہر، نقصان دہ، مت سیکھو. لیکن اس کے باوجود ان کے لوگ ان سے سحر ہی سیکھتے تھے اور ایک دوسرے پہ سحر کرتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک وہ علم ہے جادو کا جو شیاطین اور جنات کے ذریعے سے لوگوں میں آیا. اور یہ سلیمان السلام کے زمانے میں جب چونکہ جنات پر ان کی حکومت تھی تو خیر انہوں نے تو جنات سے ساری کتابیں ضبط کر کے سرکاری طور پہ دفن کر دی تھی تاکہ یہ سلسلہ نہ ہو. لیکن ان کی وفات کے بعد پھر شیاطین نے لوگوں کو وہ جگہ بتائی کہ ان کی کتابیں فلاں فلاں جگہ انہوں نے دفن کی ہیں، تو پھر لوگوں نے نکال کے شروع کر دی. تو ایک جادو شیاطین کے ذریعے سے آیا اور ایک ملائکہ کے تھرو آیا. لیکن جادو بال جادو ہے. اس میں کبھی تو صحیح چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں اور کبھی انتہائی غلط چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا کہ جادو نے کیا چیز استعمال کی گئی ہے. اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ کم سے کم بدعت تو ہے، کم سے کم. اگر بالکل صحیح چیزوں سے جادو کیا جائے اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچایا جائے معمولی درجے کا، تو کم سے کم جائز نہیں، بدعت تو ہے. اور پھر آگے لیول ہے کہ کن چیزوں سے جادو کیا جاتا ہے، کیا اس سے نقصانات پہنچائے جاتے ہیں. تو چلتے چلتے آخری حد اس کی کفر ہے. سیکھنا بھی کفر، کرنا بھی کفر. جی. اور ایسا جادوگر جو جادو کی وجہ سے کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس کی سزا بھی قتل ہے قصاص میں. اور باقی جتنا نقصان کسی کو پہنچائے گا اتنا ہی جرمانہ بھی اس پہ عائد کیا جائے گا. جی. تو یہ بہرحال ایک بری چیز ہے، اچھی چیز کسی صورت میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بسا اوقات اس کے کرنے میں بہت انسان اپنا عقیدہ بھی کھو دیتے ہیں جی، اور بہت ظلم و ستم بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض جادوگر معصوم بچوں کو چرا کر ذبح کر کے ان کے خون سے جادو لکھتے ہیں. کتنا ظلم ہے جی. کئی جادوگر جو ہیں، اور یہ تو ہے کہ جادوگر انتہائی گندا اور غلیظ رہتا ہے، اور جتنا گندا اور غلیظ ہوگا اتنا اس کا جادو چلے گا. یہاں صفائی ستھرائی والی بات تو ہے ہی نہیں. اور کبھی یہ قبروں سے مردوں کی ہڈیاں جمع کرتے ہیں اور ان سے جادو کرتے ہیں. کبھی انسانوں کے بال، کبھی ان کے لباس، نہ معلوم کیا کیا چیزیں یعنی اس جادو میں استعمال ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑی خرافات والی چیز ہے. کون سے عملیات؟ تعویذ گنڈے. تعویذ گنڈا پر تعویذ گنڈے کا بھی یہی ہے کہ وہ اب تو ماشاءاللہ اتنے لوگ تعویذ گنڈا کے رسیا ہو گئے ہیں کہ 80% مسلمان جو ہے نا تھوڑی سی بات پہ اور جی کچھ کر لیا کسی نے، اور جی کچھ کر لیا کسی نے، ذرا سی بات ادھر ادھر ہوتی نہیں ہے، کسی نے کچھ کر لیا.
کرنا کسی کے کوئی کرنا بھی آسان بات ہے، لیکن مطلب کہ اتنے ہم تباہم پرست ہو چکے ہیں کہ ذرا سی بات ہو کسی نے کچھ کر لیا ہوگا، کسی نے یہ جادو کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جادو بھی لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے جادوگر دنیا میں مشہور ہیں، اور بنگال کا جادو تو ماشاءاللہ اب بھی مشہور ہے، اور اب بھی آپ نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں، بڑی بڑے سرکار، بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے اشتہارات، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ ہوگا، ٹھیک، تو اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں، سفلی علم بھی کہتے ہیں، جادو بھی کہتے ہیں، کئی اس کے نام ہیں۔ تو ایک جادو ہے اور ایک دیگر عملیات ہیں۔ عملیات کا مطلب ہے کہ کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر ایک لمٹ تک وہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا کوئی ایک اثر ہو جاتا ہے، اور اس اثر سے پھر وہ آگے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ بہرحال جتنا ان چیزوں سے بچ کے رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ جو شریعت میں طریقہ ہے، جو سنت میں طریقہ ہے، جو نبی کے مطابق طریقہ ہے، وہی ایک محفوظ رستہ ہے، ورنہ ان میں آپ ایک دفعہ پڑ گیا پھر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ سبحانك رب الحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا وفقنا لما تحب وترضى وجعل الآخرة خيرا من الأولى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔